دیکھنے چہرہ رسول وہ جا رہا ہے دیکھنے چہرہ رسول کا ہوتا اگر زمین پر سایہ رسول کا خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا سبحان اللہ خواجہ نے ایسا ڈنکا بجایا رسول کا لگوایا پنڈتوں سے لگوایا پنڈتوں سے نعرہ رسول کا یا رسول اللہ لگوایا یا رسول نعرہ اللہ رسول کا ہوتا اگر مصور دیکھتے ہی ہو گیا شیدا محمد کا قسم قرآن کی قرآن ہے چہرہ محمد کا قسم قرآن کی قرآن ہے چہرہ محمد کا نہ جانے کتنے کعبے پڑ گئے ہوتے عقیدت کے نہ جانے کتنے کعبے بن گئے ہوتے عقیدت کے زمین پہ پڑ گیا ہوتا اگر سایہ محمد زمین پہ پڑ گیا ہوتا اگر سایہ محمد کا کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں کیوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اے کاش کبوتر ہی میں بن کے رہا ہوتا اے کاش کبوتر ہی میں بن کے رہا ہوتا اس گنبد خضرا سے چھاؤں کے میناروں میں اس گنبد خضرا کے چھاؤں کے میناروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے پاروں میں اج سرکار دو عالم کی نسبت میں جو مرتے ہیں سرکار دو عالم کی نسبت میں جو مرتے ہیں سرکار کی نسبت میں سرکار کی بیعت میں سرکار کی محبت میں سرکار کی چاہت میں سرکار کی الفت میں سرکار کے خاندان سے جو نسبت رکھ لیتا ہے اس کا حال ایسا ہوتا ہے ایک شاعر نے کہا زمین میلی نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا نبی کا دامن رحمت نبی کا دامن رحمت پکڑ لو اے جہاں والو رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں رہے جب تک یہ ہاتھوں میں چلن میلا نہیں ہوتا شاعر نے کہا سرکار دو عالم کی نسبت میں جو مرتے ہیں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں اللہ کے وہ بندے زندہ ہے مزاروں میں کیوں
یوں چاند میں کھوئے ہو الجھے ہو ستاروں میں آقا کو میرے ڈھونڈو قرآن کے باروں میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ. آج عاشقان اولیاء کا یہ مجمع دیکھ کر ایک شہر بغداد کی سرزمین کا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آیا. شہر بغداد میں غوث اعظم کا زمانہ تھا. بغور سننا، سرکار کی محفلوں کو سجانے والوں کا عقیدہ، سرکار کی محفل کے سجانے کا جو سلیقہ، سرکار کی محفل کو سجانے کا جو اجرت، جو طریقہ تھا، وہ بغداد کی گلیوں سے ہمیں ملا ہے. ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہنے والی بڑھیا ایک اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے مکان میں رہا کرتی تھی. بہت بڑی عاشق تھی سرکار کی. اب پتا چلا کہ شہر بغداد میں شہنشاہ بغداد کے گھر پر میلاد مصطفیٰ سجنے والی ہے. جیسے ہی بڑھیا کے کانوں میں صدا آئی کہ آج شہر بغداد میں شہنشاہ بغداد کے گھر پر بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے عالم دین، بڑے بڑے اللہ والے جمع ہونے والے ہیں، آج سرکار کی محفل سجنے والی ہے، تو بڑھیا نے بھی بیٹی سے کہا ہے بیٹی آج میرے آقا کی میلاد کا دن ہے، جاؤ تیار ہو جاؤ، نہا دھو کر تیار ہو جاؤ. میں بھی نہا دھو کر تیار ہو جاتی ہوں، ہم دونوں مل کر شہر بغداد میں سرکار کے میلاد میں چلیں گے. ماں بیٹی دونوں تیار ہوئے. میلاد کی محبت کو دل میں بھر کر، عشق مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بھر کر ماں بیٹی دونوں سرکار کے گن گاتے ہوئے، سرکار پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے بغداد پر پہنچے. جب بغداد کی سرزمین پر پہنچنے کے بعد شہنشاہ بغداد کے گیٹ پر پہنچے تو دربانوں نے انہیں روک لیا. کہا اے بڑھیا تو یہاں کیوں چلے آئی؟ تو بڑھیا نے کہا مجھے پتا چلا ہے کہ آج میرے سرکار کی میلاد ہونے والی ہے، سرکار کا مجلس سجنے والی ہے، یہاں بڑے بڑے اللہ والے آنے والے ہیں، بڑے بڑے عالم دین آنے والے ہیں. میں نے بھی سوچا کہ میں آج میرے سرکار کی میلادت میں، سرکار کی میلاد میں بھی شامل ہو جاؤں، میں بھی درود و سلام کے نذرانے پیش کروں، میں بھی اللہ والوں کی کچھ باتیں نصیحتیں سنوں. اس سوچ میں میری بیٹی کو لے کر یہاں آ گئی. درباروں نے جواب دیا کہ اے بڑھیا یہاں غریبوں کا کوئی دخل نہیں، یہاں غریبوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں. یہاں بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے عالم دین جسے بادشاہ وقت نے دعوت دی ہے، صرف انہی لوگوں کو اندر داخلہ ہے اور دوسرے لوگوں کو جانے کی اجازت نہیں. اتنا سننا تھا بڑھیا کے آنکھ میں آنسو جاری ہو گئے. وہ عشق مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی سرکار کے تصور میں روتے ہوئے پھر اپنی بچی کو لے کر واپس اپنے گھر چلے جاتی ہے. بیٹی سے کہتی ہے بیٹا میرے سرکار کسی کے غلام نہیں، میرے سرکار کسی کے قید میں نہیں ہے. ایسے ہزاروں بادشاہ میرے آقا پر قربان، ایسے ہزاروں محفلیں میرے آقا پر قربان. اگر وہ بڑی محفل سجاتے ہیں تو چل بیٹا ہم گھر چلے جائیں گے اور ہم دونوں سرکار کی میلاد منائیں گے. میں سرکار کے گن گاتے جاؤں اور تم سنتے جاؤ، میں گاتے جاؤں، میں ترانے گاؤں، میں سرکار کی نعت گاؤں، میں سرکار کی تعریف سناؤں، اور سنانے والی میں ہوں، سننے والی تو ہے. بس ہمارے آقا ہماری میلاد کو سن لیں گے. یہ عقیدہ لے کر ماں بیٹی گھر پر پہنچے، پھر وضو کیا، پھر دونوں نے رات بھر میلاد کی کاروائی شروع کی. میلاد کی محفل سجی. ماں نے سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کی، پھر اس کے بعد سرکار پر درود و نعت کا نذرانہ پیش کیا. رات بھر ماں پڑھتی رہی، عشق و محبت میں ڈوب کر آقا کے ترانے پڑھتی رہی اور بیٹی سنتی رہی. دونوں کے اشک بار جاری تھے، دونوں سرکار مصطفیٰ کے عشق میں ڈوب کر اپنی زندگی کو نچھاور کر رہے تھے. تب صبح کا فجر کا وقت ہو گیا. ماں نے بیٹی سے کہا جاؤ بیٹا